یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان سے جو کچھ لینا تھا لے لیا گیا اور جو مر گیا کرو ان کے ساتھ. مہر وہ تھی جو اس بات کی دلیل تھی اور یہ دروازوں پر لگی ہوئی تاریخ آثار قدیمہ کے طور پر ہسپانیہ کے شہروں میں اب اور آپ میں سے جو صاحب دیکھنا چاہیں تو اس پر آرٹیکل نوائے وقت میں چھپا ہے برگیڈیئر قاضی شمس الدین کا. اس نے ان کی روحوں کی تصویر اور نام بھی بڑا معتبر ہے, فوجی آدمی ہے اور ISPR کا سربراہ بھی رہا ہے, تو چھوٹا موٹا آدمی نہیں جس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو جو عیسائی ہو گئے ان کو بھی چھوڑا نہیں گیا, بلکہ عیسائیت کی مذہبی عدالتوں نے فیصلہ کیا کہ دل سے عیسائی نہیں ہوئے لہٰذا انہیں زندہ جلا دیا جائے. وہ زندہ جلا دیے گئے, ان کی جائزہ کر. برگیڈیئر صاحب نے لکھی ہے کہ اسی لیے ہسپانیہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ جائز اور مال چاہے. اور یہ جملہ بھی اس مضمون کے اندر موجود ہے کہ میں ہسپانیہ کے جس سب سے بڑے ہوٹل میں قیام پذیر تھا, تو لہٰذا درمیان میں بات آ گئی کیونکہ یہ بھی اسی 300 سال کا اثاثہ ہے. جب ہم نکل رہے تھے اللہ نے کہا اچھا عمل کرو گے تو تمہیں ہم آپ کے دروازے کھولے دیتے ہیں, لیکن دروازہ اس وقت تک نہیں کھولتے تمہارے قوم حتیٰ یغیروا ما بانفسہم, جب تک کہ کوئی اپنے اندر تبدیلی نہ لائے. اللہ کسی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا. خدا نے اس قوم کی حالت نہیں, اس کو خیالات اپنی حالت کے بدلنے. تو وہاں یورپ کی ریاستوں نے عیسائیت کے نام پر اتحادیوں نے قبضہ کیا کہ یہاں چونکہ عیسائی رہتے ہیں لہذا یہ مسلمان نہیں, مسلمانوں کے اقتدار میں نہیں رہتے. اور جہاں مسلمان رہتے تھے انہیں سمجھایا تمہیں کھا گئے ترک, مال تم جاتے تمہارے تعداد میں تم زیادہ, یہ اتنی دور کے لوگ آج تم پر صوبے دار بن جاتے ہیں, گورتے ہیں, تم ہمارا ساتھ دو گے ہم تمہاری حکومتیں قائم کرا دیں گے. شریف حسین آج کے بادشاہ بنا دیں. شاہ فیصل نے دھویا تم بیٹے ہو اس حسین کے, عراق ہم تمہیں دے دیں گے. عبداللہ تم بیٹے ہو اس حسین کے, ہم اردن تمہیں دے دیں گے. شاہ ادریس تمہیں بھی کچھ چاہیے لیبیا تمہارے حوالے کر دیں گے. ہم بھی پورے سیدھا تم بھی کچھ لوگ چلو تین تمہیں بھی نہیں دیتے. یہ نانا ہے جن کی فاتحہ ہو رہی. مسلمان حکومتیں تقسیم ہو رہی ہیں اور مسلمان حکومتیں تقسیم ہو گئی. 1919 میں ملک سامنے آ گئے جنہیں آپ آج کہتے ہیں یہ اسلامی ملک ہیں. معاف کیجیے گا یہ اسلامی ملک نہیں. اسے کام جس کے آئین میں دستور میں لکھا ہو کہ یہ جمہوریہ اسلامیہ ہے, یہ جس کے دستور میں لکھا ہو کہ یہ قطع اسلامیہ ہے, یہ تو افراد کی حکمرانیاں ہیں اور افراد کے مفاد کا کام کریں. 1895-96 میں سلطان ترکی سے فلسطین میں شہریت کا حق مان رہا تھا اور اسے یہ کہا تھا کہ اس پاک سرزمین میں تمہیں شہریت کا حق نہیں دے سکتا. یہ حق جو ملت مان رہا, جنگ ان کے سروں پر مسلط تھی, وہ کہتے تھے ہم تمہارے سارے قرضے ادا کر دیں گے, تمہیں جو چاہیے. یہ سودے کی چیز نہیں. اور میں خون کے آنسو رویا, اور آپ میں سے جس کے ذہن میں وہ لفظ میں ہوگا جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں تو یقیناً وہ بھی میری طرح رویا ہوگا کہ جب شاہ عبداللہ کا منصوبہ آیا, یہ عراق کے حملے سے 3 مہینے پہلے کی بات ہے. ان کا منصوبہ کیا تھا کہ جناب آپ فلسطینیوں کو یہاں شہری حقوق دے دیجیے, ہم اسرائیل کی ریاست کو تبدیل کریں. پرنس عبداللہ کا منصوبہ سعودی عرب کے ولی عہد کا منصوبہ ہے, اور یہ پرنس عبداللہ کا منصوبہ ہے. یہودی کھڑے تھے 1895 میں, آپ سن 2003 میں وہاں کھڑے. کیوں؟ توبہ تھا اور ایک ایک اس کی جزیت انہوں نے طے کی ہوئی تھی, ایک ایک بات ان کے سامنے تھی اور قدم ب قدم وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے. آپ نے اس بات پر غور کیا, فلسطینیوں کی تعداد 92 لاکھ, ان 92 لاکھ میں سے صرف 40 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ فلسطین میں رہتے ہیں, باقی گرد و نواح کی مملکتوں میں مہاجر بن کے بچے ہوئے. اور ساری دنیا میں یہودیوں کی تعداد ہے 2 کروڑ, ان 2 کروڑ میں فلسطین 1 لاکھ. جو 3 برس پہلے تک تھے 25 لاکھ اب 42 لاکھ ہو گئے. لیکن اس کے پاس ایٹمی قوت بھی ہے, اس کے پاس سارے جدید ہتھیار بھی ہیں, اس کے پاس ساری جدید ٹیکنالوجی بھی ہے,
اور ساری دنیا کی قوتیں اس کی پشت پر بھی ہیں. کیا جرم کیا ہے کہ کوئی ہماری پشت پر نہیں, اور ہم خود اپنی پشت پر نہیں ہیں, ہم اس نظام کے ساتھ خود نہیں ہیں جس کے لیے ہیں. ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی اوپر سے آئے ہمارے حصے کا کام کر جائے. حضرات عراق اور افغانستان کی طرف آ جائیے. آپ نے دیکھا اتنا خون بہا, یہ لکھے گئے, نسلیں آئیں, سبھی کچھ ہوا. ایک اخبار میں جدید مرثیے اور قدیم مرثیے بھی تھے تو مجھے یاد آیا کہ یہ عراق پر پہلا مرثیہ تو نہیں ہے جو آپ لوہے کی شکل میں پڑھے. شیخ سعدی نے پہلا مرثیہ لکھا تھا جب چنگیزیوں کا حملہ ہوا. اور اگر سرکاری آبادی شمار کی بات کریں آپ تو مرنے والوں کی تعداد صرف ہزاروں میں ہے. سرکار کے مطابق مستعصم باللہ کے سقوط کے وقت شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 16 لاکھ ہے. آج دجلہ و فرات کا پانی خون سے سرخ نہیں ہوا ہے, اور سب دجلہ و فرات کا پانی خون سے سرخ کے کتب خانے اب جلے ہیں اور اس وقت دریا برد کیے گئے. جرم دونوں وقت ایک ہی ہے. سقوط عباسیوں پہ ہوا, دوسرا سقوط آپ نے دیکھا ہے یہ مجمع جو میرے ساتھ. یہ سقوط وہ ہے جو شاہ فیصل دوئم کے زمانے میں ہوا, جو مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل ہے کرنل عبد الکریم قاسم کے ہاتھوں, جس نے شاہ فیصل کی لاش, نور شہید کی, ولی عہد عبد الالہ کی لاش بغداد کے بازاروں میں گھسیٹی ہے, اور کرنل مہدی کے نام سے عدالت لگا کے بغداد کے چوکوں میں لوگوں کو پھانسی دیے, جنہیں پھانسی دی جا رہی تھی مسلمان تھے, عیسائی تو نہیں تھے. یہ دوسرا سقوط بھول گئے. تو تیسرا سقوط ایسے ہم رو رہے ہیں امریکیوں نے مار دیا. یہ عبد الکریم قاسم تو امریکی نہیں تھا, تو مسلمان تھا. ساری باتیں آپ کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جناب ہم نے جو کام بھی کیے ان میں ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں. آج بھی جو کچھ ہم ہیں اس میں ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں. ہمارے قائدین کی جذباتی کیفیت کا حال یہ ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں کسی کو ہیرو ہیں, وقت میں اسے زیرو کر دیتے. جب ہم کسی کی مخالفت میں آتے ہیں تو ہر عیب اس کے اندر, اور جب ہر خوبی اس کے ساتھ چپکا دیتے. عراق کی جنگ کے حوالے سے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں, صبح ہی میں آ جائے گی انشاءاللہ. 22 دن تک آپ ٹی وی دیکھ کے خوش ہوتے رہے, مٹھائیاں بھی بانٹتے رہے کہ ایران جیسا کمزور, اور امریکہ کو روک لیا اس نے. آپ نے غور کیا کس طرح روکا تھا؟ یہ 22 دن تک کیسے رک گئے؟ 22 دن تک عراق میں امریکہ کو عراق نے نہیں روکا, صرف ایک آدمی نے روکا تھا, اس کا نام طارق ایوب تھا, اور وہ الجزیرہ ٹی وی کا پروڈیوسر تھا. ماہر خبر رساں ادارہ تھا آپ کا کہ جو امریکی خبروں کے برعکس آپ کو عراق کے حق میں کچھ خبریں دے رہا تھا. ایک دن دشمن نے اسے مار دیا, اور 24ویں دن سقوط بغداد ہو گیا. 24 گھنٹے میں ساری افواج بھاگ گئی, سارے جنرل غائب ہو گئے, ساری حکومت لاپتہ ہو گئی, کہیں کچھ باقی نہیں رہا. اور یہاں بھی مجھے یاد آتا ہے کہ اس سے 4 دن پہلے ٹی وی ون پر ایک فوجی مبصر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اس کا ایک جہاز جو بغداد پر اڑ رہا ہو, اسی میں ٹی وی چینل بھی ہے اور اسی میں ریڈیو براڈکاسٹنگ کارپوریشن کا ادارہ بھی ہے, اور وہ جو چاہتا ہے وہاں سے نشر کر دیتا ہے, اور جو وہ نشر کرتا ہے ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے. آپ کی طرف سے جواب دینے والا کوئی ہے نہیں. ان سارے حالات کو نگاہ میں رکھیے. اور اب میں نے ماضی سے لے کے چلا تھا, ماضی بعید سے ماضی قریب تک آیا. اب حال جاری کے جو ایک منظر اور کر دیتا ہوں. ان ساری مسلم مملکتوں میں 4 مملکتیں وہ ہیں جنہیں آپ کبھی مملکتیں کہہ سکتے ہیں. پاکستان, عراق, ترکی اور ایران. باقی مملکتیں نہیں ہیں. باقی مذہب کے ذخائر ہیں, وسائل کے انبار, دولتوں کے ڈھیر ہیں, اور ان پر بیٹھے ہوئے اندھے بہرے حکمران ہیں جو اپنی خواہشوں کے قید خانوں میں قید ہیں. اس سے باہر نکلنے کی بات جرأت ہی نہیں ہے, ہمت ہی نہیں ہے. منصوبہ بندیوں میں جذبات کی باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ ایک بات بتا دیں, ان کے پاس اپنے تیل کے کنووں کو محفوظ کرنے کا کوئی بندوبست ہے؟
سعودی عرب غریب نے بندوبست کیا تھا، اس بندوبست کا حال بھی یہ ہے کہ کنووں کی حفاظت کے لیے جو فوج بھرتی کی گئی ہے وہ ریٹائرڈ امریکی فوجیوں پر مشتمل ہے. کوئی صاحب اس کی تردید کر سکتے ہو تو کر دیں. یعنی جو سعودیہ کے تیل کے کنووں کا تحفظ کرے گی فوج، وہ امریکہ کے ریٹائرڈ لوگ ہیں، تو وہ امریکہ کا تحفظ کریں گے کہ آپ کا تحفظ کریں گے؟ یہ سارے عالم اسلام کی صورت آ گئی ہے کہ یہ 4 مملکتیں ایسی ہیں کہ جن کو جو دشمن کی میں کھٹکتی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو کھٹکتا ہے وہ پاکستان کھٹکتا ہے. اور وہ اس لیے کھٹکتا ہے کہ تنہا آپ ہی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان ہے. یہ صرف آپ ہی تو کہتے ہیں، اور آپ کا آئین ہی تو کہتا ہے کہ اس کا اقتدار اعلیٰ اللہ ہے، اور یہاں کتاب و سنت کے سوا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، جو بنا ہوا ہوگا وہ تبدیل کر دیا جائے گا. ساری اسلامی مملکتوں میں صرف آپ کا دستور یہ کہتا ہے. آپ کہیں گے جس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، مجھے اس کا اعتراف ہے، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ مسجد کا پلاٹ ہے اور قبضہ اس پر شیطانوں نے کر رکھا ہے. لیکن یہ رجسٹری مسجد کے نام ہے، یہ قبضہ کسی دن بھی جائے گا، اور جس دن قبضہ ختم ہوا تو وقت جس چیز کے لیے ہوا ہے وہاں وہی چیز بنے گی انشاءاللہ. آج اور کل کی کوئی بات نہیں ہے قوموں کی زندگی میں. آپ منصوبہ بنائیں جو غیر جذباتی ہو، منصوبہ بنائیں جو واقعی منصوبہ کہلانے کا مستحق ہو، منصوبہ بنائیں جس میں بات صرف اس کی نہ ہو کہ جناب ہم تو ایک کریمہ کی گولیاں چلا رہے ہیں تو اللہ اوپر سے فرشتے بھیج دے گا ہماری امداد. دلیلیں کیا لاتے ہو؟ بھائی بدر کے میدان میں اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، فیس ہوتی رات ہے، اللہ نے فرشتے بھیج کے کامیاب کرا دیا. آئینے میں کبھی اپنی صورت ہم نے دیکھی ہے؟ وہ بدر والے تھے، ہم ہیں جن کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تھے. انہیں تو عہد پہاڑ کے اس طرف سے جنت کی خوشبو آتی تھی، ہمیں تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی جنت کی خوشبو نہیں آتی، ہمیں تو جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے جنت کی خوشبو نہیں آتی، ہمیں تو بھائی اور باپ کو قبر میں اتارتے ہوئے جنت کی خوشبو نہیں آتی. ہمارے لیے فرشتے کیسے آ جائیں گے جب تک اس مقام پر آنے اپنے آپ کو قابل نہ بنائیں؟ اور یہ تمنا کرنے والے کہ اللہ ہمارے لیے فرشتے بھیج دے گا، یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے کتاب اور اللہ کے نبی کے قانون کے خلاف اگر انہوں نے بھی کوئی حرکت کی ہے اللہ نے سزا دینے میں انہیں بھی نہیں چھوڑا. جن کے لیے بدر میں فرشتے اتارے اللہ نے، پھر ان کو پیغمبر کی موجودگی عہد کے مقام پر انہیں مشرکوں سے پکڑا دیا، اور اس پر تبصرہ بھی قرآن میں خود کیا اللہ نے کہ تم نے پیغمبر کی بات نہیں مانی تھی نا، ایک اجتہادی غلطی تھی، غلطی بھی نہیں تھی، بات صرف اتنی تھی پیغمبر نے کہا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں. انہوں نے کہا جنگ تو ختم ہو گئے، دشمن مار دیا، چلو اب ہم چلتے. سالہ روکتا رہا، انہوں نے کہا یہاں سے نہ جانا، جنگ ختم ہو گئی، کیا کرنے آ رہے تھے؟ ماں سے ہٹے تو کیا انجام ہوا تاریخ آپ کے سامنے. دوسرا بات ابھی کہ جب اتنا ہم کہ آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے، ہم تو اب 10,000 ہیں، کل تو ہمیں 313 سے کوئی نہ ہرا سکا، اگر ہم ہرائیں گے تمہیں. اور وہ منظر آیا کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے رہ گئے اور کوئی نہیں رکا، تنہا چھوڑ کے بھاگ گئے. چند اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین میں سے اٹھ کے گر رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے. اللہ نے تنبیہ کر دی کہ کثرت تعداد کی بنیاد پر نہیں اور قلت تعداد کی بنیاد پر نہیں، کام ہوتا ہے اس پر کہ تم ہمارا کام ہمارے کہنے کے مطابق کر رہے ہو یا نہیں. ابتدا میں نے 3 آیتیں پڑھی تھی سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع کی، اور اسی لیے پڑھی تھی کہ پورا منصوبہ ان آیتوں میں موجود ہے. ہمیں ایسے افراد چاہیے کہ اتقوا اللہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہو اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہو. حق کا تقاۃ ہی اتنے ڈرنے والے ہو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور یہ جزوی ملازمت کرنے والے نہیں کہ مسجد میں اللہ سے ڈرنے والے اور عدالت کی کرسیوں پر شیطان کا کام کرنے والے، سیاست کے اعلانوں میں امریکہ کے اشاروں پر چلنے والے، منڈیوں میں کم تولنے والے، صنعتوں میں نمبر 2 مال بنانے والے، یتیموں اور بیواؤں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے ہر سال حج کرنے والے. یہ نہیں